السلام علیکم حضور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شعر کا یہ مصرع ہے کہ ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبرے زار و نزار. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں غیر جماعت لوگ مخاطب ہیں، تو کیا اس شعر میں جماعت کے اور بزرگ بھی شامل ہیں جن کی طرف سے یہ لوگوں کے لیے ایک ڈراوا ہے؟ نہیں، صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شعر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم تھا، یہ شعر پڑھنے کی اجازت تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے بیکار ذلیل لومڑی، تو شعروں پر ہاتھ نہ ڈال، تو میں خدا کا شعر ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں بڑا جلال بھی ہوتا تھا، ویسے بہت جمال تھا، لیکن بعض دفعہ بڑا جلال آ جاتا تھا. ایک دفعہ ایک تھانے دار کے متعلق پتہ چلا کہ آیا ہے اور وہ آپ کو ہاتھ کو ہتھکڑی لگانے کے لیے آیا ہے. ہم سب اٹھ گئے، لیٹے ہوئے تھے. ہم نے کہا کون ہے جو خدا کے شعروں پر ہاتھ ڈالتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور یہی ہوا، اس کو ہاتھ پہ ایک ایسی بیماری ہوئی، کاٹ کے الگ کرنا پڑا. تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شان تھی، اور آپ ہی کو نشان مل تھا. آپ نے آج کوئی پشتو کی رضی بھی سنانی ہے؟ سنائیں پھر. جم رب رحیم رحمان دے لا الہ الا اللہ، جلا ہر عیب سبحان دے لا الہ الا اللہ، جلا ہر عیب سبحان دے لا الہ الا اللہ، جہر ازود وجود میں شہادت کی، جم ذکر پر زبان دے لا الہ الا اللہ، جم ذکر پر زبان دے لا الہ الا اللہ، چ جلوے د قدرت پستر گوونم، جم زڑ پم شادان دے لا الہ الا اللہ، جم زڑ پم شادان دے لا الہ الا اللہ، جپ ذکر تسکین در رونو کی گی، اور د خوک زرگی درمان دے لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ. یہ محمد یوسف صاحب کی نظر میں وہ آپ کے کیا لگتے تھے؟ نانا تھے؟ صحیح نانا؟ ماشاء اللہ. اچھی نظر میں کیا کرتے تھے؟